السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ محدثین کا دوغلا پن کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ محدثین کو صحابہ کرام کی طرح سمجھتے ہیں کہ محدثین جو ہیں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور جو ان کی رائے ہے، ان کی رائے کو قرآن کی آیت کی طرح سمجھتے ہیں کہ فلاں محدث نے یہ بات کر دی تو بس بات ختم۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ محدثین کی باتیں آپ سے شیئر کروں، آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ دوستو، ہم لوگ محدثین کو عام لوگ تاریخ دان سمجھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو کتب تاریخ سمجھتے ہیں، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم نہ ان سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور نہ ہی میں ان لوگوں میں سے ہوں جس طرح بعض لوگ برا بلا کہتے ہیں نا، تاریخ دانوں کو لان تان کرتے ہیں۔ نہ، میرا اپنا ماننا ہے کہ محدثین نے بھی اجتہاد کیا، اپنا دماغ لڑایا مختلف معاملات میں، اس لیے کسی کو اس کی رائے کی وجہ سے برا بلا نہیں کہنا چاہیے، بشرطے اس کی نیت اچھی ہو۔ دوستو، محدثین کا دوغلا پن کیا مطلب؟ یعنی محدثین جو ہیں ان کی باتوں میں تضاد، یعنی صبح کچھ اور بات کی اور شام کو کچھ اور۔ میں آپ کو بھی ایک مثال دوں گا۔ ٹاپک کے اندر گہرائی میں جانے سے پہلے جو آج ہمارا موضوع ہے، آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کیس ہے عدالت میں، آپ کا کوئی کیس ہے عدالت میں، آپ ایک گواہ لے کے جاتے ہو جج کے سامنے اور اس سے کہتے ہو کہ جج صاحب، یہ بندہ میرا گواہ ہے، یہ گواہی دے گا، اور جج جو ہے وہ گواہ کی طرف نظر کرے اور بولے نہیں نہیں نہیں، میں اس کی گواہی نہیں مانتا، کیوں؟ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ اور پھر وہی جج آپ کے گواہ اس کی گواہی مانے کسی اور کے کیس میں، تو آپ پوچھو گے نا جج کو، جج صاحب، اللہ کے بندے یہ کیا حرکت کی ہے؟ ہاں یہ بندہ میرے لیے گواہی دینے آیا تو آپ نے کہا نہیں یہ جھوٹا ہے۔ اسی بندے کی گواہی آپ کسی اور کے کیس میں قبول کر رہے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سیم تھنگ ہیئر، محدثین بھی یہی کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ مختلف راویوں کے بارے میں محدثین نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ یہ جج والا رویہ رکھا ہے کہ اگر راوی جہاد اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں فضائل اس میں روایت بیان کرے گا ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر احکامات میں روایات بیان کرے گا ہم قبول نہیں کریں گے۔ اندازہ کرو، ثبوت آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، جس نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ ایک راوی کے بارے میں کہتا ہے ضعیف فی الحدیث عمدۃ فی التاریخ، یعنی سیف بن عمر یہ جو راوی ہے یہ حدیث میں ضعیف ہے لیکن تاریخ میں عمدہ ہے، اپنی کتاب تقریب التہذیب میں۔ اندازہ کرو، یہ ان کا بہت بڑا عالم ہے۔ ابن حجر العسقلانی جو ہے بہت بڑا عالم ہے، اس نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فلانا راوی حدیث میں ضعیف ہے، یعنی اگر وہ رسول اللہ سے منسوب کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی، لیکن سیم راوی، وہی راوی اگر جہاد کے بارے میں، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں بیان کرے یا آپ کے حلیے کے بارے میں بیان کرے تو اس کی روایت کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندازہ کرو، یہ ان کا اتنا بڑا محدث وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے مثال دی تھی نا آپ کو جج والی، آپ کے گواہ کو اگر جج کہے کہ یہ جھوٹا ہے لیکن کسی اور کے کیس میں جج کہے نہیں یہ سچا ہے، اس کی گواہی میں لوں گا، وہی کام محدثین کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث میں تو اس کی بات ہم نہیں لیں گے، ہاں اگر تاریخ میں یعنی رسول اللہ سے منسوب کوئی جہاد کی بات یا اس طرح کی کوئی تاریخی روایت بیان کرے گا تو ہم لے لیں گے۔ آگے سنیں، آگے کیا آ رہا ہے۔ عباس الدوری، کون؟ عباس الدوری، یہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ان دونوں کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، یہ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو سنا
جب وہ ہاشم بن قاسم کے دروازے پر کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن اسحاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بندہ ہے، یہ بھی محدث ہے، اس نے احمد بن حنبل سے 2 راویوں کے متعلق پوچھا۔ تو احمد بن حنبل آگے سے کیا کہتا ہے سنو۔ تو انہوں نے فرمایا، رہا محمد بن اسحاق تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس سے یہ احادیث لکھی جاتی ہیں، یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مغازی اور اس جیسی دیگر روایات کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک موسیٰ بن عبیدہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی خاص حرج نہیں، اس نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے ابن عمر سے نبی کی احادیث میں مناکیر روایات بیان کی۔ دیکھ لو، احمد بن حنبل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فلاں بندے سے روایات لکھی جاتی ہیں، وہی بات احمد بن حنبل نے بھی کی، ابن حجر الاسقلانی والی۔ آگے سنو، عثمان امام دارمی، یہ احمد بن حنبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے البکائی نام کے راوی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا مغازی یعنی سیرت و جہاد کی روایات میں کوئی حرج نہیں اس سے لینے میں، لیکن دیگر موضوعات میں نہیں۔ اندازہ کرو، میں نے آپ کو جو مثال دی تھی نا جج والی، آپ کا گواہ اس کو جج کہے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن اسی گواہ کو جج قبول کرے کسی اور کے کیس میں، وہی کام یہ محدثین کر رہے ہیں۔ یحییٰ بن معین وہ ایک راوی کے متعلق کہتا ہے کہ اگر وہ جہاد کے متعلق یا رسول اللہ کی سیرت کے متعلق کوئی حدیث بیان کرتا ہے وہ ہم لے لیں گے، ہاں اگر احکامات میں بیان کرتا ہے تو ہم نہیں لیں گے۔ اب یہ کھلا تضاد نہیں، دوغلا پن نہیں، تو اور کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں بھائی، یا تو بندہ سچا ہوگا یا تو بندہ جھوٹا ہوگا، یہ درمیان والا کیا چکر ہے؟ جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یا تو راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ جہاد کے متعلق کوئی روایت بیان کرے گا اس کو تو آپ لے لو گے، لیکن اگر وہ کسی اور مسئلے میں بیان کرے گا وہ نہیں لو گے۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یا تو وہ سچا یا جھوٹا ہے، یہ درمیان والا آپ نے کیا کھاتا کھولا ہوا ہے؟ آگے سنو۔ اچھا، واقدی جو ہے نا، یہ بڑا مشہور کذاب راوی ہے ان روایت پرستوں کے ہاں۔ اس کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی کیا کہتا ہے کہ واقدی جب تک صحیح روایات یا دیگر اہل مغازی کی مخالفت نہ کرے، ہمارے اصحاب یعنی جو ہمارے محدثین ہیں وہ اس کی روایت قبول کرتے ہیں۔ اندازہ کرو، اب پتہ لگا۔ آپ لوگ کہتے تھے نا ابو جعفر تنولی ہمارے راویوں کو کیوں نہیں مانتا، ہماری روایات کو کیوں نہیں لیتا؟ اب پتہ لگا کیوں نہیں لیتا۔ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی آپ کے، ایسے لوگوں سے آپ دین لیتے ہو۔ ہم لیتے ہیں قرآن سے، لا ریب فیہ، جس میں شک ہے ہی نہیں، اور میں بھی آپ کو اسی قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن لوگ روایت پرستی سے نکلنا نہیں چاہ رہے، لوگ راویوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ راوی نے کہہ دیا تو بات ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کے دوستو، ان کی جو کتب رجال ہیں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ احمد بن حنبل یا یحییٰ بن معین اس نے فلاں راوی کو سچا کہا یعنی ثقہ کہا، یہ جن کتابوں میں لکھا ہے نا وہ کتابیں مشکوک ہیں۔ میری آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو میں نے امام بخاری کی وہ کتاب ہے نا، کتاب الضعفاء صغیر بخاری کی، جو ان سے منسوب ہے، اس کا آپریشن کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ کتاب جعلی ہے، امام بخاری کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایسی ہی ہے، یہ اسی طرح ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے جانے کے بعد کوئی شخص کتاب لکھے اور بولے یہ ابو جعفر تنولی نے لکھی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک میں نیچے دوں گا، وہ بھی آپ دیکھنا، اور روایت پرست تو ضرور دیکھیں، آپ کا بند دماغ کھلے گا۔ میں سارے ثبوت آپ کی کتابوں سے دے رہا ہوں، آپ اپنی کتابوں پہ پابندی لگا دو، میں ثبوت دینا بند کر دوں گا۔ دیکھا آپ نے محدثین کا ڈبل انداز؟ ایک راوی سچا ہے، ایک راوی جھوٹا ہے، ہاں کہتے نہیں ہم نے اس سے روایت نہیں لینی،
ہاں رسول اللہ کی اگر سیرت بیان کرے گا یا جہاد کے متعلق بیان کرے گا تو ہم لے لیں گے، یعنی فضائل وغیرہ۔ دیکھو عدالت میں ایک بات ہوگی، گواہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے کیس میں جھوٹا ہو گیا کسی اور کے کیس میں سچا ہو گیا، یا کسی اور کے کیس میں سچا ہو گیا۔ ایک حکم انسان پہ لگتا ہے، یا تو وہ سچا یا جھوٹا ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کے راوی محدثین کے نزدیک جو جھوٹے ہیں ان سے بھی وہ روایت کہتے ہیں ہم لے لیں گے اگر کسی اور مسئلے میں بیان کی۔ پتہ لگا امت کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ سب نے اللہ کی رسی چھوڑ کے محدثین کی رسی تھام لی اور اس پہ خوش ہیں کہ ہمارے محدثین ہمیں جان سے پیارے، انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ، حبل اللہ، اللہ کی رسی، قرآن، ہم نے قرآن تھاما ہوا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ کی محدثین میں تو شک ہی شک ہے۔ صبح کو ایک محدث کہتا ہے کہ فلانا ضعیف ہے، وہی محدث شام کو کہتے نہیں وہ جو میں نے صبح کہا تھا نا اس کو چھوڑ دو۔ آپ کی محدثین کی باتوں میں تضاد ہے۔ آپ کا ایک محدث اگر یہ کہتا ہے نا صبح کو کہ فلانا راوی سچا ہے، وہی محدث رات کو سونے سے پہلے کہتا ہے کہ جو صبح بات میں نے کی تھی نا اس کو چھوڑ دو، وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت بھرے پڑے ہوئے ہیں آپ کی کتابوں سے۔ مجھے نہیں مانتے نا آپ لوگ، اپنی کتابیں تو مانو، انہیں تو پڑھو۔ میں اپنی جیب سے تو بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے ثبوت آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ یا تو کہہ دو کتابیں جھوٹی ہیں، جس طرح وہ انجینئر نے جب وہ قصہ اٹھایا نا، وہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ، آپ کو پتہ نا دیوبندیوں بریلویوں کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بعض بریلیوں نے کہا اور دیوبندیوں نے، وہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں، آپ کہیں میرے کیس میں بھی یہ نہ کہہ دو وہ جی ابو جعفر تنولی صاحب ہماری کتابیں بدل گئی ہیں۔ آپ کی کتابیں نہیں بدلیں، آپ کے دل میں چور بیٹھا ہوا ہے، ایمان کا ڈاکو۔ میں اس ڈاکو سے لڑ رہا ہوں، میری آپ سے لڑائی نہیں ہے۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے۔ قرآن کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔